ابھی میں دیکھ رہا تھا شاعر اسلام جناب شعیب رضا صاحب اتنا بہترین کلام اور اتنے شاندار ترنم اور اتنی بہترین آواز میں آپ کو سماعت کرا رہے تھے، سنا رہے تھے، مگر آپ حضرات ایسے بیٹھے تھے لگ رہا تھا جیسے قبرستان میں کوئی بلبل چہک رہی ہے۔ تھوڑا بیداری پیدا کیجیے۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، ماشاءاللہ۔ کوئی بات اگر زیادہ پسند آ جائے تو بیچ میں سے آپ بھی نعرہ لگا سکتے ہیں۔ یہ نعرہ لگانا صرف اہل اسٹیج کی ذمہ داری نہیں ہے، آپ بھی لگا سکتے ہیں۔ تو طرف کر کے بولو سبحان اللہ، سب لوگ ہاتھ اٹھا کر کے بولو سبحان اللہ، ایک بار سب لوگ ہاتھ اٹھا کر کے بولو یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، ایک بار بولو یا نبی اللہ، یا نبی اللہ، ایک بار بولو یا حبیب اللہ۔ یا حبیب اللہ۔ اللہ کا فرمان ہے یا ایھا الناس قد جاءکم، اے ساری دنیا کے لوگوں تم سب کے پاس آ گئے۔ کیسے آ گئے؟ آئیے سلسلہ کلام آگے بڑھاتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے برہان من ربکم، تمہارے رب کی جانب سے محمد رسول اللہ ایک دلیل کی حیثیت سے آ گئے، ایک برہان کی حیثیت سے آ گئے۔ اور کیوں نہ آئے برہان کی حیثیت سے، کیوں نہ آئے دلیل کی حیثیت سے؟ بھیجنے والے نے اپنے پیغمبر کو بھیجا ہے تو ایسا ویسا بنا کر کے نہیں بھیجا ہے، سر سے پیر تک باکمال بنا کر بھیجا ہے، سر سے پیر تک بے مثل و بے مثال بنا کر بھیجا ہے، ایسا بے مثل و بے مثال بنا کر بھیجا ہے، ایسا باکمال بنا کر بھیجا ہے کہ آنے والا جب آپ کی بارگاہ میں آ رہا تھا تو لا الہ الا اللہ کا انکار کرتا ہوا آ رہا تھا، لا الہ الا اللہ کا انکار کرتا ہوا، اللہ کی وحدانیت کا انکار کرتا ہوا، اللہ کی الوہیت کا انکار کرتا ہوا، اللہ کی یکتائی کا انکار کرتا ہوا آ رہا تھا، اللہ کی احدیت کا انکار کرتا ہوا آ رہا تھا۔ مگر آنے والوں میں سے کسی نے آپ کی آنکھ کا کمال دیکھا تو لا الہ الا اللہ پڑھتا ہوا گیا، کسی نے کان کا کمال دیکھا تو لا الہ الا اللہ پڑھتا ہوا گیا، کسی نے زبان کا کمال دیکھا تو لا الہ الا اللہ پڑھتا ہوا گیا، کسی نے ہاتھ کا کمال دیکھا تو لا الہ الا اللہ پڑھتا ہوا گیا، کسی نے پیروں کا کمال دیکھا تو لا الہ الا اللہ پڑھتا ہوا گیا، کسی نے انگلیوں کا کمال دیکھا تو لا الہ الا اللہ پڑھتا ہوا گیا۔ اس لیے کیا آنے والا آیا ہے تو ایسا ویسا بن کر نہیں آیا ہے، سر سے پیر تک بے مثل و بے مثال بن کر آیا ہے، ایسا بے مثل و بے مثال، ایسا بے مثل و بے مثال کہ کائنات کا ذرہ ذرہ آج بھی ان کی بارگاہ گرامی ناز میں یہ کہہ کر کے خراج عقیدت پیش کرتا ہے کہ اللہ کی سرزہ بقدم شان ہے، یہ انسان ہے، انسان وہ انسان ہے، یہ قرآن کو ایمان بتاتا ہے انہیں اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان۔ سبحان اللہ۔ یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم، اے لوگو تحقیق کہ تم سب کے پاس محمد رسول اللہ تمہارے رب کی جانب سے دلیل بن کر آ گئے۔ کیسی دلیل بن کر آئے ہیں؟ اللہ پر کیسی دلیل بن کر آئے ہیں؟ اللہ نے اپنے پیغمبر کو بھیجا تو سر سے پیر تک ایسا کمال اور ایسا بے مثل و بے مثال بنا کر کے بھیجا کہ ان کے جسم پاک کا رونگٹا اور ان کے بدن اقدس کا بال ہمیں بے مثل و بے مثال بناتا ہے۔ آئیے چند نمونے ملاحظہ کیجئے اور پورے ثبوت پوری دلیل کے ساتھ ملاحظہ کیجئے۔ اللہ نے آنکھ ہمیں بھی عطا فرمائی ہے اور اللہ نے آنکھ اپنے پیغمبر کو بھی عطا فرمائی ہے، مگر خدا کی قسم اللہ نے جو آنکھ اپنے پیغمبر کو عطا فرمائی ہے اس آنکھ کی کوئی نظیر نہیں ہے، اس آنکھ کی کوئی مثال نہیں ہے۔ آؤ ثبوت ملاحظہ کرو، مشکاہ شریف کی حدیث پاک ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، صلی بنا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم الظہر وفی مؤخر صفوف رجل فاسعى الصلاة فلما سلم ناداه رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يا فلان الا تتق الله الا ترى كيف تصلي انكم ترون انه يخفى علي شيء مما تصنعون والله اني لا ارى من خلفي كما ارى من بين يدي۔ تڑپ کے کہو سبحان اللہ، سبحان اللہ، زور سے بولو سبحان اللہ۔ اب حدیث پاک کا ترجمہ سنو۔ آنکھ اللہ نے ہمیں بھی دی ہے، آنکھ اللہ نے اپنے رسول کو بھی دی ہے، مگر اپنے رسول کو کیسے آنکھ دی ہے اس آنکھ کی شان ملاحظہ کرو۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ ایک بار اللہ کے پیغمبر نے ہمیں ظہر کی نماز پڑھائی۔ کون سی نماز؟ زور سے بولو، سب لوگ مل کے بولو، کون سی نماز؟ ارے سب لوگ بولیے، ظہر کی نماز کب ہوتی ہے؟ صبح کو کہ شام کو؟ سب لوگ بولو، ارے سب بولیے نا، کب ہوتی ہے؟ مجمع سے بولیے۔ ظہر کی نماز کب ہوتی ہے؟ دوپہر۔ مگر کچھ لوگ ڈر رہے ہیں، ایسا لگ رہا ہے جیسے کہ شاید سب کو یقین نہیں ہے، پورے یقین کے ساتھ بولیے۔ ظہر کی نماز کب ہوتی ہے؟ دوپہر کو، سورج ڈھلنے کے بعد ہوتی ہے نا۔ اللہ
حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ سرکار نے ہمیں ظہر کی نماز پڑھائی، آخری صف میں ایک ایسا شخص تھا جس نے نماز میں کچھ کمی کی۔ اللہ اللہ، سرکار کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں اور نماز میں کمی، نماز میں کوتاہی، نماز میں خامی۔ ہم جیسا نکمہ اور کمینہ انسان اگر نماز پڑھا رہا ہو تو پیچھے کرنے والا کیا کر رہا ہے ہمیں کچھ پتہ نہیں چلے گا، مگر یہ اللہ کے پیغمبر ہیں، اللہ کے رسول ہیں، اللہ نے انہیں عالم غیب بنا کر کے بھیجا ہے، اللہ نے انہیں غیب بنا کر کے بھیجا ہے، اللہ نے انہیں غیب کا علم دے کر کے بنا کر کے بھیجا ہے، غیب کا علم دے کر کے بھیجا ہے۔ اللہ اکبر، نمازی نے نماز میں کچھ کمی کر دی۔ حضرت ابو ہریرہ جب سرکار نے سلام پھیرا تو اسے آواز دی، اے فلاں، کیا تو اللہ سے نہیں ڈرتا؟ کیا تو نہیں دیکھتا کہ کیسے نماز پڑھتا ہے؟ ارے تم لوگ یہ سمجھتے ہو کہ تمہارا کوئی عمل مجھ سے چھپا رہتا ہے؟ خدا کی قسم میں اپنے پیچھے بھی ویسے ہی دیکھتا ہوں جیسے اپنے سامنے دیکھتا ہوں۔ اللہ اکبر، یہ ہے نبی کی آنکھ۔ دنیا کی آنکھ صرف سامنے دیکھتی ہے، دنیا کی آنکھ صرف آگے دیکھتی ہے، نبی کی آنکھ آگے بھی دیکھتی ہے اور پیچھے بھی دیکھتی ہے۔ اور حضرات صرف آگے اور پیچھے ہی پر بس نہیں بلکہ مسلم شریف جلد نمبر 2 کی غالباً حدیث پاک ہے، حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان اللہ سوانی الارض فرائیت مشارقها ومغاربها۔ اللہ کے پیغمبر نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ رب العزت نے میرے لیے زمین کی تمام تنابوں کو سمیٹ دیا ہے، تو میں پورب سے لے کر پچھم تک زمین کا چپا چپا دیکھ رہا ہوں، زمین کا گوشہ گوشہ دیکھ رہا ہوں، میں پورب بھی دیکھ رہا ہوں اور پچھم بھی دیکھ رہا ہوں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اور صرف پورب اور پچھم پر بھی بس نہیں بلکہ زرقانی علی المواہب جلد 7 کی حدیث پاک ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان اللہ رفع لی الدنیا وانا انظر الیہا وإلی ما ہوا قائم فیہا الی یوم القیامہ کانما انظر الی کفی ہذہ۔ اللہ کے پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں، بے شک اللہ نے میرے لیے دنیا کے تمام پردوں کو اٹھا دیا ہے، تو میں دنیا کو اور قیامت تک جو کچھ اس میں ہونے والا ہے اس سب کو ایسے دیکھ رہا ہوں، ایسے دیکھ رہا ہوں جیسے اپنے ہاتھ کی اس ہتھیلی کو دیکھ رہا ہوں۔ اللہ اکبر، مجھے بتاؤ وہ نبی جو ساری کائنات کو، کائنات میں جو ہو چکا اس کو اور قیامت تک جو ہوگا ابھی ہوا نہیں ہے، جو ہوگا اس کو بھی اپنے ہاتھ کی ہتھیلی کی طرح دیکھ رہا ہو، مجھے بتاؤ اس کی نگاہ نبوت سے کیا دنیا کی کوئی چیز چھپ سکتی ہے؟ نہیں چھپ سکتی، ہرگز نہیں چھپ سکتی۔ اسی لیے بریلی کی سرزمین سے عشق و محبت کا تعداد کر کے کہتا ہے، یا رسول اللہ اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا، اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا، ارے جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت عمدہ ماشاءاللہ۔ یہ ہے نبی کی آنکھ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہے کسی کے پاس ایسی آنکھ؟ ہے ایسی بے نظیر اور ایسی بے مثال آنکھ؟ ایسی آنکھ اگر کسی کے پاس آپ کو ملے گی تو آمنہ کے لال کے پاس ملے گی۔ اور آگے آئیے، اللہ نے کان ہم کو بھی دیے ہیں اور اللہ نے کان اپنے پیغمبر کو بھی دیے ہیں، مگر خدا کی قسم اللہ نے جو کان اپنے پیغمبر کو دیے ہیں ان کانوں کا کوئی جواب نہیں ہے۔ آؤ جھلک دیکھتے ہوئے چلو اللہ کے پیغمبر کے کان کی شان بے مثال کی۔ اللہ اکبر، دلائل الخیرات شریف کی حدیث پاک ہے، اللہ کے پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں، اسمعوا صلاۃ اہل محبتی وتردوا علیہ صلاۃ غیرہم عرضا۔ اللہ کے پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں، دنیا میں جب بھی کوئی انسان مجھ پر درود پڑھتا ہے، دنیا میں جب بھی کوئی انسان میرے اوپر درود بھیجتا ہے تو سنو، اگر وہ درود بھیجنے والا بغیر محبت کے درود بھیجتا ہے، بغیر عقیدت کے درود بھیجتا ہے، بغیر چاہت کے درود بھیجتا ہے، کسی لالچ سے دنیاوی غرض سے درود بھیجتا ہے تو اس کا درود میری بارگاہ میں فرشتے پیش کرتے ہیں۔ لیکن جب کوئی دیوانہ درود بھیجتا ہے، جب کوئی غلام درود پڑھتا ہے، جب کوئی جانثار درود پڑھتا ہے، جب کوئی چاہنے والا درود پڑھتا ہے، جب کوئی انسان جذبہ عقیدت و محبت سے درود پڑھتا ہے تو اس کا درود میری بارگاہ میں فرشتے پیش نہیں کرتے بلکہ اس کے درود کو میں خود اپنے کانوں سے سنا کرتا ہوں۔ اللہ اکبر، دنیا کے چپے چپے میں، دنیا کے گوشے گوشے میں، دنیا کے کسی بھی خطے سے ان کا کوئی بھی غلام جب محبت کے ساتھ ان پر درود پڑھتا ہے تو
وہ کہتے ہیں کہ اس کے درود کو میں اپنے کانوں سے سنا کرتا ہوں. بریلی کا تار پکار کے کہتا ہے دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، کان لانے کرامت پر لاکھوں. واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ. مجھے یہ لگ رہا ہے کہ معاملہ شاید جو ہے کچھ زیادہ گڑبڑ ہے. ختم کریں گے؟ کیا خیال ہے آپ حضرات کا بتائیں؟ ہم کو لگ رہا طبیعت شاید ادھر زیادہ خراب ہے تو جلسہ ختم کر دیا جائے. ادھر طبیعت زیادہ خراب ہے. چلیے خیر آپ حضرات تشریف رکھیے، بس ختم کر رہے ہیں. ختم. اللہ رب العزت نے اپنے پیغمبر کو بے مثل و بے مثال بنا کر بھیجا اور دنیا کے سارے انسانوں کے پاس بھیجا. اللہ کا فرمان ہے یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم، اے ساری دنیا کے لوگوں محمد رسول اللہ تم سب کے پاس تمہارے رب کی جانب سے ایک دلیل بن کر آئے. کیسی عظیم دلیل بن کر آئے، کیسی عظیم دلیل بن کر آئے. ابھی تھوڑی سی گفتگو میں آپ نے ملاحظہ کیا، مگر حضرات اللہ نے اس دلیل کو بھیجا ہے تو اس دلیل کو صرف اس لیے نہیں بھیجا ہے کہ اس دلیل کی عظمت کو محسوس کر کے ہم خوشی منائیں کہ اللہ نے اتنا عظیم رسول ہمیں دیا ہے. خوشیاں بھی منائیے اور خوشیاں منانے کے ساتھ ساتھ اس دلیل سے روشنی بھی حاصل کیجئے، اس دلیل سے سبق بھی حاصل کیجئے، اس دلیل سے ہدایت بھی حاصل کیجئے. اس لیے کہ اللہ نے اپنے پیغمبر کو صرف اس لیے نہیں بھیجا کہ مسلمان خوشیاں منا لے، مسلمان مسرتیں منا لے، مسلمان صرف بلند بانگ دعوے کر دے کہ اللہ نے بے مثال نبی ہمیں ہمارے پاس بھیجا ہے، اللہ نے بے نظیر نبی ہمارے پاس بھیجا ہے. صرف خوشیاں منانے کے لیے نبی کو نہیں بھیجا، بلکہ اللہ نے نبی کو ہمارے پاس اس لیے بھیجا ہے تاکہ اس نبی کے اوپر جو قرآن اتارا گیا اس قرآن سے ہم ہدایت حاصل کریں. نبی نے جو تعلیمات حدیث کی روشنی میں ہمیں دی ان تعلیمات سے ہم ہدایت حاصل کریں اور اس ہدایت کے مطابق اپنی زندگی کے کارواں کو آگے بڑھائیں. اگر ان کی تعلیمات کے مطابق ان کے اوپر بھیجے ہوئے فرامین کے مطابق ان کے اوپر بھیجے گئے قرآن کے مطابق اگر ہم اپنی زندگی کے کارواں کو آگے بڑھائیں گے تو یاد رکھیے ہماری دنیا بھی کامیاب ہوگی، ہماری آخرت بھی کامیاب ہوگی. دعا کیجئے اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو سب کو اس دلیل سے زندگی کا نور اور بندگی کا اجالا حاصل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے. السلام علیکم.